خداوند یسوع مسیح کے عظیم بابرکت نام میں آپ سب کو سلام. میں ہوں پاسٹر منور خورشید. پروگرام کلام روشنی میں ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں گزشتہ تمام پروگرامز کے لیے, آپ کی طرف سے دیے گئے اچھے فیڈ بیک کے لیے. ہم سارا جلال خداوند کو دیتے ہیں. یقیناً آپ سب ان تمام پروگرامز کے وسیلے سے برکت پا رہے ہیں. ہم اس لیے خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں. آج بھی ہمارا ایمان ہے گزشتہ پروگرامز کی طرح آج بھی آپ بہت برکت پائیں گے, بہت کچھ سیکھیں گے. آج جن خداوند نے ہمیں جوائن کیا ہے, مختصراً تعارف ان کا آپ کے ساتھ کرواتے چلیں. ہمیں جوائن کیا ہے ریورنڈ طارق وارث صاحب نے. تھینک یو جی. تھینک یو سو مچ. طارق صاحب ایف جی اے بائبل کالج میں بطور پرنسپل خداوند کی خدمت کا کام سر انجام دے رہے ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے چرچز میں, کلیسیاؤں میں بشارتی خدمت اور اسی طرح سے تعلیمی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. اس کے لیے بھی ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں. اور ان کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے ریورنڈ عمران بشیر صاحب نے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ. عمران صاحب ایک چرچ چلا رہے ہیں. ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ خداوند نے توفیق اور فضل دی ہے کہ اپنا یہ بزنس بھی کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ اب یہ ایم فل کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں اور خدا کا کلام مزید سیکھ رہے ہیں. اور نہ صرف اپنے چرچ میں بلکہ بہت سارے دیگر پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر بھی خداوند کی خدمت کا کام سر انجام دیتے ہیں. ہم اس کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ عمران صاحب. تھینک یو ویری مچ جی. ناظرین, اس سے پہلے کہ ہم آج کے متن کی تلاوت کریں, میں ریکویسٹ کروں گا عمران بشیر صاحب سے پلیز دعا میں رہنمائی کریں. خداوند جلال کے بادشاہ قدوس خدا, تیری ستائش تیری حمد کرتے ہیں. تیرے شکر گزار ہیں اس بھلے وقت کے لیے, خداوند اس پلیٹ فارم کے لیے کہ خدا یہاں سے بہت ساری زندگیوں تک تیرے کلام کا نور پہنچتا ہے. خداوند ہم تیرے شکر گزار ہیں. تیرے کلام میں لکھا ہے تیری باتوں کی تشریح نور بخشتی ہے. سو خدا جب ہم تیرے کلام کی بات کریں, ہم اپنے آپ کو سرنڈر کرتے ہیں مکمل طور پر. پاک روح آ اور کنٹرول کر جو تیری کامل مرضی کے مطابق ہے. خداوند زندگیاں ان باتوں سے برکت پائیں, ٹرانسفارمیشن کا کام ہو, زندگیاں سوچیں خیال نئے ہوں, تاکہ ہم خدا آج کے دن تیرے نام کو اس پروگرام کے وسیلہ سے جلال دے سکیں. یسوع ناصری کے زندہ اور جلالی نام میں آمین. تھینک یو سو مچ. ناظرین, کلام مقدس میں سے اپنی رہنمائی کے لیے آج ہم تلاوت کریں گے نئے عہد نامے میں سے مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل, اس کا 5واں باب 41ویں آیت سے لے کر 47ویں آیت تک. خداوند کے زندگی بخش پاک کلام میں یوں مرقوم ہے: میں آدمیوں سے عزت نہیں چاہتا, لیکن میں تم کو جانتا ہوں کہ تم میں خدا کی محبت نہیں. میں اپنے باپ کے نام سے آیا ہوں اور تم مجھے قبول نہیں کرتے. اگر کوئی اور اپنے ہی نام سے آئے تو اسے قبول کر لو گے. تم جو ایک دوسرے سے عزت چاہتے ہو اور وہ عزت جو خدائے واحد کی طرف سے ہوتی ہے نہیں چاہتے, کیوں کر ایمان لا سکتے ہو؟ یہ نہ سمجھو کہ میں باپ سے تمہاری شکایت کروں گا. تمہاری شکایت کرنے والا تو ہے, یعنی موسیٰ, جس پر تم نے امید لگا رکھی ہے. کیونکہ اگر تم موسیٰ کا یقین کرتے تو میرا بھی یقین کرتے, اس لیے کہ اس نے میرے حق میں لکھا ہے. لیکن جب تم اس کے نوشتوں کا یقین نہیں کرتے تو میری باتوں کا کیوں کر یقین کرو گے؟ کلام مقدس کے پڑھے سنے جانے پہ خداوند کی برکت ہو. آمین. ناظرین, کلام مقدس کا یہ حصہ جو بھی ہمارے سامنے تلاوت کیا گیا ہے, گزشتہ جتنے بھی ہم نے اس پیسج میں سے پروگرامز کیے ہیں یقیناً آپ نے سنے ہیں, سیکھے ہیں, اور آج یقیناً اس پیسج کے تعلق سے آپ کی رہنمائی ہوگی, مدد ہوگی. خداوند یسوع مسیح یہودیوں سے خاص طور پہ مخاطب ہیں جو اسے ایکسیپٹ اور قبول کرنے میں بہت گریزاں ہیں, اور اس لیے وہ بہت ساری باتوں میں خداوند یسوع مسیح کے مد مقابل بھی کھڑے ہو جاتے ہیں, اور کئی باتوں میں انکاؤنٹر بھی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. ہم ابتدا کریں گے آج کی اس گفتگو کا طارق وارث صاحب سے. طارق صاحب, آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. یہاں 41ویں اور 42ویں آیت میں یوں مرقوم ہے: میں آدمیوں سے عزت نہیں چاہتا, لیکن میں تم کو جانتا ہوں کہ تم میں خدا کی محبت نہیں. کیا مطلب ہے ان آیات کا؟ اس میں پاسٹر منور صاحب, اس اقتباس کا جو کانٹیکسٹ ہے, سیاق و سباق یہ ہے کہ یوحنا 5:1-18 میں خداوند یسوع مسیح نے 38 سال سے بیمار ایک شخص کو شفا دی, جو بیت حسدہ کا جو حوض ہے اس کے کنارے پڑا ہوا تھا. اور اس کے بعد یوں ہوتا ہے کہ
یہودی لیڈرز ہیں جو سبت کے دن خداوند یسوع مسیح کے اس آدمی کو شفا دینے کی وجہ سے اس سے ناراض ہیں اور خداوند یسوع مسیح سے وہ بات چیت شروع کرتے ہیں۔ تو آیات 19 تا 29 میں بیٹے کے یعنی خداوند یسوع مسیح کے اختیار کے بارے میں بحث ہوتی ہے۔ پھر آیت نمبر یوحنا 5 30 سے 46 تک خداوند یسوع مسیح کے حق میں گواہی پر بحث ہو رہی ہے۔ نقطہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی خدمت کی سچائی، جواز اور حقانیت یہاں زیر بحث ہے کہ کیا جو خدمت خداوند یسوع مسیح کر رہا ہے، جو معجزات وہ کر رہا ہے، ہمیشہ کی زندگی کا جو پیغام وہ سنا رہا ہے، وہ جائز اور مستند ہے یا نہیں، اور خاص طور پر یہودی کتاب مقدس یعنی شریعت کے مطابق وہ درست ہے یا نہیں۔ اسی تناظر میں اوپر والی آیات میں گواہی کے تعلق سے بحث ہوتی ہے کہ یسوع مسیح کی زندگی اور خدمت کے مستند ہونے کے بارے میں کیا گواہی ہے، کیونکہ موسوی شریعت میں تھا کہ کم از کم 2 لوگوں کی گواہی ہونی چاہیے۔ اب وہی گفتگو آگے بڑھتی ہے اور خداوند یسوع مسیح یہ بات نوٹ کرتے ہیں کہ یہ مذہبی لیڈر کسی طور سے بھی مسیح کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ آیت نمبر یوحنا 5:18 میں تو لکھا ہے اس سبب سے یہودی اور بھی زیادہ اسے قتل کرنے کی کوشش کرنے لگے، کہ خداوند یسوع مسیح کی منسٹری کو ایک ویلڈ اور لیجیٹیمیٹ منسٹری قبول کرنا، کہ اس کی خدمت جائز، درست اور خدا کے کلام کے مطابق ہے، یہ تو دور کی بات ہے، وہ تو اس کو مارنے لگے ہیں، اس کے کوشش میں ہیں۔ تو ایسے میں جب خداوند یہ فرماتا ہے کہ میں آدمیوں سے عزت نہیں چاہتا، تو یہاں پر عزت کے لیے جو یونانی لفظ استعمال ہوا ہے اصلی متن میں، وہ یونانی لفظ ڈوکسا، جس کا ترجمہ کیا جاتا ہے جلال، گلوری، اسی کی ایک شکل ہے ڈوکسان۔ دوسرے الفاظ میں خداوند یہ کہہ رہا ہے کہ میں آدمیوں سے جو ہے جلال نہیں چاہتا۔ کچھ تراجم میں یہ بھی ہے کہ جو ہے مجھے تمہارے جلال کی، انسانوں کے جلال کی، عزت کی اپنے لیے ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ جو لفظ عزت ہے یا یونانی میں ڈوکسا، جس کا مطلب گلوری یا جلال ہے، ہم تھوڑا سا اس پر غور کریں، ذہن میں رکھیں کہ خداوند یسوع مسیح ایک نوجوان یہودی ربی اور نبی ہیں، جبکہ یہ مذہبی لیڈر جو ہیں عمر میں بڑے ہیں، یہ عمر یا تجربے کے لحاظ سے خداوند سے سینئر ہیں، اور ان کے لیے ایک ایسے نوجوان نبی اور ربی کو قبول کرنا جو معجزات کرتا ہے اور عام ربیوں اور استادوں سے ہٹ کر صاحب اختیار کی طرح تعلیم دیتا ہے۔ دوسرے یہ کہتے ہیں کہ خداوند خدا فرماتا ہے، موسیٰ فرماتا ہے، کتاب مقدس فرماتی ہے، یہ کہتا ہے کہ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں۔ تو ان کے لیے خداوند کو قبول کرنا جو ہے ناممکن نظر آ رہا ہے۔ اس میں وجہ ان کے دلوں کی سختی بھی ہے، ان کا حسد بھی ہے، اور جو ہے اس میں ان کی جو ہے اس کے قتل کے تعلق سے منصوبہ بندی بھی ہے۔ لیکن مسیح کا یہ کہنا کہ میں آدمیوں سے جلال نہیں چاہتا، اس میں جو چند باتیں ہیں، ایک تو پلین میننگ آف دا ٹیکسٹ ہوتا ہے، متن کا سادہ مطلب، اور متن کا سادہ مطلب یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح خدا کے خادم، نبی اور اس کی طرف سے بھیجے گئے استاد کے طور پر اس بات کے لیے زیادہ آرزومند ہیں کہ کیا خدا میرے کام کی وجہ سے میری عزت کرتا ہے یا نہیں۔ انسانوں میں عزت نہ بھی ملے، اٹس اوکے،
اگر خدا کے حضور میرا کام قابل قبول ہے تو ویل اینڈ گڈ. ایک اس کا یہ پلین میننگ ہے. لیکن جب ہم یوحنا کی انجیل میں اسی بات کو تھوڑا سا گہرے طور پر دیکھیں, اس کی ڈیپتھ میں جا کر دیکھیں, تو وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح جب ڈوکسا یا جلال کی بات کرتے ہیں تو یوحنا کی انجیل کے باب نمبر 13 میں اور آیت نمبر 31 اور 32 میں خداوند فرماتے ہیں, جب وہ باہر چلا گیا تو یسوع نے کہا, یہ یہودا اسکریوتی جب باہر چلا گیا کمرے سے, تو یسوع نے کہا اب ابن آدم نے جلال پایا اور خدا نے اس میں جلال پایا, اور خدا بھی اسے اپنے میں جلال دے گا, بلکہ اسے فی الفور جلال دے گا. یہاں پر اور باقی آیات میں اور بھی جگہوں پر یوحنا کی انجیل میں یسوع کے جلال پانے سے مراد, ڈوکسا پانے سے مراد ہے کہ اس کا صلیبی موت میں سے گزرنا اور پھر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنا. سو پوری کتاب کے کانٹیکسٹ میں یسوع مسیح جب یہ کہہ رہے ہیں نا کہ میں آدمیوں سے عزت نہیں چاہتا, تو وہ ڈیپر لیول پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے سب سے بڑی عزت, سب سے بڑا جلال, سب سے بڑی شان کی بات یہ ہے, تم آدمی تو مجھے نہیں سمجھ سکتے, لیکن جب میں گناہوں کے کفارے کے لیے مروں گا اور تیسرے دن میں مردوں میں سے جی اٹھوں گا, تو تب تمہیں میری عزت اور حقیقی جلال کا پتہ چلے گا. اب اگلی آیت کو میں مختصراً ٹچ کرتا ہوں. لیکن میں تم کو جانتا ہوں کہ تم میں خدا کی محبت نہیں. ایک تو عزت نہ دینے کی وجہ بھی خداوند بتا دیتے ہیں کہ میں خدا کی طرف سے آیا ہوں, تمہارے اندر خدا کے لیے محبت ہی نہیں ہے, تو تم مجھے کہاں سے عزت دو گے. دوسری دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں خدا کی طرف سے محبت کی بات نہیں ہو رہی. مثلا یوحنا 3:16 میں لکھا خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. رومیو 5ویں باب میں لکھا ہے کہ خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ مسیح ہماری خاطر ہوا. یہاں پر انسان کی خدا کے لیے محبت کی بات ہو رہی ہے. اب یہ ایک بڑا ہی کنٹروورشل سٹیٹمنٹ ہے, کیونکہ یہ یہودی مذہبی لیڈر تو شریعت کی باقاعدہ پیروی کرتے ہیں, یہ عبادت خانے میں جاتے ہیں, یہ جو ہے جو رسومات کی بھی پیروی کرتے ہیں, قربانیاں بھی چڑھاتے ہیں, لیکن خداوند فرما رہا ہے کہ تم میں خدا کی محبت نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسیح مصلوب کے آنے کے بعد, جناب مسیح کی آمد کے بعد, خدا کے لیے انسان کی محبت کے معیار کا نام ہے خداوند یسوع مسیح. اگر آپ نے مسیح کو قبول نہیں کیا, اگر آپ نے جناب مسیح کی تعلیم پر ایمان نہیں رکھا, اور اگر آپ اس کے تابع نہیں ہو رہے, اگر آپ اپنے من کا دروازہ اس کے لیے نہیں کھول رہے, تو آپ جتنی مرضی عبادت اور ریاضت کر لیں, آپ سچے خدا کی حقیقی محبت سے نا واقف. تو یسوع مسیح ان کو بتا رہے ہیں چونکہ تم میری عزت نہیں کر رہے, تم مجھے قبول نہیں کر رہے, اس لیے تم میں خدا کی محبت نہیں. تو ناظرین, اس میں خدا کو عزت دینا اور خدا سے محبت دکھانے کا جو اب ہمارے لیے ذریعہ ہے وہ ہے کہ خدا کے بھیجے ہوئے ممسوح خداوند یسوع مسیح کے نام پر ایمان لا کر اس کی پیروی کرنا. اگر ایسا نہیں ہے تو یوحنا کی انجیل میں ہی لکھا ہے کہ جس نے بیٹے کو قبول نہیں کیا اس نے باپ کو قبول نہیں کیا, اور جو بیٹے کو قبول کرتا ہے وہ باپ کو قبول کرتا ہے. پریز گاڈ, تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت بابرکت باتیں اور بڑی زبردست تفسیر و تشریح جو ہمارے سامنے پیش کی گئی تاکہ کلیسیا برکت پائے. بہت سارے لوگ جو اس کلام کو سیکھتے ہیں وہ برکت پائیں. اب جتنے بھی لوگ سیکھتے ہیں ہم سب کو یہ انکریج کرتے ہیں کہ آپ کا یہ کام ہے کہ خدا کے کلام کی ان باتوں کو دوسروں تک پہنچائیں تاکہ آپ کے وسیلے سے بھی بہت سارے لوگ خدا کا کلام سیکھ سکیں, جان سکیں, اور جو حقیقی کلام کی تعلیم ہے اس تک لوگ پہنچ سکے. آگے بڑھیں گے اور ہم جانیں گے. عمران بشیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. عمران صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. یہاں 43ویں آیت میں ذکر ہے,
میں اپنے باپ کے نام سے آیا ہوں اور تم مجھے قبول نہیں کرتے، اگر کوئی اور اپنے ہی نام سے آئے تو اسے قبول کر لو گے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ جی پریز دا لارڈ، بڑی خوبصورت باتیں۔ خدا کا کلام تو ہمیشہ ہی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہمیں گائیڈ کرتا ہے، ہمیں لیڈ کرتا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے کس طرح سے آگے بڑھنا ہے۔ ابھی ریورنڈ طارق صاحب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس سارے جو چیپٹر کا کانٹیکسٹ ہے اس کو بیان کیا ہے۔ میں بس ایک بات کرنا چاہوں گا، کیونکہ اسی آیت پر جب ہم اس پر دیکھتے ہیں تو جان نے جو گاسپل لکھی ہے، یوحنا کی جو انجیل ہے، اس کی سیٹنگ کچھ اس طرح سے ہے کہ اس نے بہت ساری باتوں کا جواب دیا ہے، بہت سارے ایسے سوالوں کا بھی جواب دیا ہے، کیونکہ یہ خداوند یسوع مسیح کے خدا ہونے پہ اور اس کے خدا کے بیٹے ہونے پہ جو ہے وہ بات کرتا ہے، اور جتنی مسکنسیپشنز موجود تھیں اس نے ان کی طرف اشارہ کیا ہے، ان کو ایڈریس کیا ہے۔ اور یہ 5واں چیپٹر بڑا زبردست ہے، جس میں وہ اپنی آئیڈینٹی کے حوالے سے جتنے بھی ان کے مخالفین ہیں ان کو وہ جواب دیتے ہیں، اور انہیں جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح سے ان کے لیے گواہیاں خدا کے کلام میں اور لوگوں میں جن کو وہ مانتے ہیں وہ موجود رہی ہیں، اور لیکن پھر بھی انہوں نے کسی بات کا یقین نہیں کیا۔ اور اس لیے یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے خداوند یسوع مسیح کے جو کام تھے وہ ان کی گواہی کو پیش کرتے تھے۔ اسی چیپٹر کے اندر ہمیں ملے گا کہ جو کلام ہے یہ خود ان کی بابت جو ہے وہ گواہی دیتا ہے۔ لیکن ایک بات جس کی کمی ہمیں یہاں پر نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ وہاں موجود ہیں، جو زندگیاں وہاں موجود ہیں، وہ اس بات کو قبول نہیں کر رہے، ریکگنائز ہی نہیں کر رہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے جس بات کو یہاں پر اٹھایا، انہوں نے کہا کہ تم جو ہماری آیت ہے کہ میں اپنے باپ کے نام سے آیا ہوں اور تم مجھے قبول نہیں کرتے، اسی بات کو اسی چیپٹر کے اندر ہی پہلے جو 24ویں آیت ہے اس میں ایک بار پھر انہوں نے اس بات کو جو ہے وہ نریٹ کیا ہے اور لکھا ہے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو میرا کلام سنتا اور میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے۔ کیونکہ یہاں پر جب وہ بات کر رہے ہیں کہ میں اپنے باپ کے نام سے آیا ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر انہیں قبول کر رہا ہے کوئی، تو وہ جب اپنے باپ کے نام سے آئے ہیں تو وہ اس کے باپ کو قبول کر رہا ہے، یعنی خدا کو قبول کر رہا ہے۔ لیکن یہاں پرابلم یہ ہے کہ وہ یہ تو اقرار کرتے تھے کہ ہم خدا کو قبول کرتے ہیں لیکن اس کو قبول نہیں کرتے۔ تو یہاں پر وہ یہی کہتے ہیں، اسی 5ویں باب کی جو ہے اگلی آیت کے اندر 25ویں آیت میں لکھا ہے، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ وقت آتا ہے، بلکہ ابھی ہے، کہ مردے خدا کے بیٹے کی آواز سنیں گے، اور جو سنیں گے وہ جئیں گے، کیونکہ جس طرح باپ اپنے آپ میں زندگی رکھتا ہے اسی طرح بیٹے کو بھی یہ بخشا کہ اپنے آپ میں زندگی رکھے۔ اب ان میں وہ لائف کام ہی نہیں کرے گی، کیونکہ وہ باپ کو جو ہے وہ قبول نہیں کرتے تھے اور اس کو ریکگنائز ہی نہیں کر رہے، اس کی موجودگی کو۔ اور اسی بات کو اگر ہم پہلے چیپٹر کے اندر بھی دیکھیں تو یہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہ بات موجود ہے۔ یوحنا اس بات کو بھی جو ہے وہ بڑے زبردست طریقے سے 10ویں آیت کے اندر جو ہے وہ لکھتا ہے کہ وہ دنیا میں تھا اور دنیا اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی اور دنیا نے اسے نہ پہچانا۔ وہ اپنے گھر آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا۔ اب یہ بات ہے کہ وہ یہ بات کر رہا ہے کہ میں باپ کے نام سے آتا ہوں، تم نے مجھے قبول نہیں کیا۔ تم ان ساری باتوں کو جانتے ہو کیونکہ وہ کلام کو سمجھتے تھے، جو پرانا عہد نامہ ہے اس کی جو پروفیسیز ہیں وہ انڈرسٹینڈ کرتے تھے، انہیں پتہ تھا کہ یہ جو میریکلز کرتا ہے، یہ جو کام کرتا ہے، اس کے جو کام ہیں یہ سب کے سب یہ بتاتے ہیں کہ کس طرح سے یہ خدا کا بیٹا ہے، لیکن وہ قبول نہیں کرتے۔ لیکن اب یہاں پر جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ وہ اوروں کو تو قبول کر رہے تھے، اوروں کو تو وہ مان رہے تھے کہ جو اپنے ہی نام سے اٹھ رہے تھے، کیونکہ مسیح کا کانسیپٹ ایسا ہے جس کو یہودی بڑا زبردست طریقے سے انڈرسٹینڈ بھی کرتے تھے اور وہ اس کے انتظار میں بھی تھے کہ ایک مسیح ایسا آئے گا جو انہیں چھڑائے گا، جو انہیں آزاد کرے گا، جو انہیں نکالے گا۔ تو وہ انتظار میں تو تھے لیکن وہ اس کو نہیں سمجھنا چاہ رہے تھے کہ یہ وہی کلمہ ہے، یہ وہی خدا ہے۔ اگر ہم جان کی گاسپل کی سیٹنگ بھی تھوڑی سی دیکھیں تو جب اس کا آغاز ہوتا ہے
تو بہت سارے اسکالرز یہ بات بھی کرتے ہیں کہ جس طرح سے جو پیدائش کی کتاب کا آغاز ہے، جینیسس کی جو بک ہے اس کا آغاز ہے، اسی طریقے سے گوسپل جو جان کی ہے اس کا آغاز بھی ہوتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو جو پیدائش کی کتاب ہے اس کا آغاز جو ہے وہ ہوتا ہے کہ خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا، تو لیکن جو جان کی گوسپل ہے یہ اس سے بھی پیچھے چلی جاتی ہے، یہ خدا کی بابت بات کرتی ہے۔ اس میں تو شروع ہوتا ہے نا کہ خدا نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور یہ شروع کہاں سے کرتی ہے؟ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، وہ خدا کی بابت بتاتا ہے۔ اور پھر وہ یہ بات بھی ثابت کرتا ہے کہ یہی وہ کلمہ ہے اور سب چیزیں اسی کے وسیلے سے پیدا ہوئی، اور جو کچھ پیدا ہوا اس میں کوئی بھی چیز اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی، اور یہی ان کے درمیان میں رہا، یہی ان کے پاس آیا، لیکن وہ اس کو ریئلائز نہیں کر رہے، وہ اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، سمجھتے نہیں ہیں، لیکن اوروں کو مسیح سمجھ رہے ہیں۔ اس کی ایک بہت زبردست اگزامپل جو ہے، جو ایک ماضی کا ایک ریفرنس جو ہے وہ کوٹ کیا جاتا ہے اعمال کے اندر، جب شاگردوں کو پکڑا جاتا ہے اور وہاں پر جو بہت زبردست جو ربان گملیل ہے وہ اس بات کا تذکرہ کرتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم اس حوالے کو ضرور پڑھیں، اعمال 5 باب اور اس کی 33ویں بلکہ ہم اس کی 35ویں آیت سے جو ہے وہ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے پھر ان سے کہا، اب یہ وہ بات ان کی طرف اشارہ ہو رہا ہے جو اپنے نام سے آ رہے ہیں، یہ ان کو تو قبول، اور کہیں نہ کہیں یہ دیکھ رہے تھے یہ پولیٹیکلی انفلوئنسڈ ہیں، ان کے پاس اتھارٹی ہے، یہ بہت ساری وکٹریز کر رہے ہیں، یہ ایک سٹرینتھ گین کر گئے ہیں، ان کے پیچھے دنیا لگ گئی ہے، ان کے پیچھے بڑی زیادہ سٹرینتھ ہو گئی ہے، تو شاید یہ وہ مسیاز ہیں جو ہمیں نکالیں گے، جو ہمیں چھڑائیں گے۔ تو ان کا ذکر بھی یہاں پر جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے، اور لکھا ہے کہ پھر ان سے کہا، اے اسرائیلیوں، ان آدمیوں کے ساتھ جو کچھ کیا چاہتے ہو ہوشیاری سے کرنا، کیونکہ ان دنوں سے پہلے تھیوداس نے اٹھ کر دعویٰ کیا تھا کہ میں بھی کچھ ہوں، اور تخمیناً 400 آدمی اس کے ساتھ ہو گئے تھے، مگر وہ مارا گیا۔ اب یہ ایک ہسٹوریکل فیکٹ بتا رہا ہے کہ پہلے بھی کسی نے دعویٰ کیا تھا، مگر اس کا انجام کیا ہوا جی؟ وہ مارا گیا، اور جتنے اس کے ماننے والے تھے سب پراگندہ ہوئے اور مٹ گئے۔ اس شخص کے بعد اب یہ دوسرے کا ذکر کرتا ہے، یہودا گلیلی اس اسم نویسی کے دنوں میں اٹھا اور اس نے کچھ لوگ اپنی طرف مائل کر لیے، وہ بھی ہلاک ہوا اور جتنے اس کے ماننے والے تھے سب پراگندہ ہو گئے۔ پس اب میں تم سے کہتا ہوں ان آدمیوں سے کنارہ کرو اور اس سے کچھ کام نہ رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا سے بھی لڑنے والے ٹھہرو، کیونکہ یہ تدبیر یا کام اگر، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اگر آدمیوں کی طرف سے ہے تو آپ برباد ہو جائے گا، لیکن اگر خدا کی طرف سے ہے تو تم ان لوگوں کو مغلوب نہ کر سکو گے۔ سو یہ بڑا ہی زبردست ہے کہ وہ ایک ڈفرینسیشن بیان کر رہا ہے، ایک بات ان کو بتا رہا ہے کہ مجھے جب تم دیکھتے ہو، میرے کام دیکھتے ہو، میری ساری باتیں دیکھتے ہو اور مانتے بھی ہو، اور تمہیں پتہ بھی ہے کہ میں کون ہوں، اس کی آئیڈینٹی کیا ہے، اور اس نے پورے چیپٹر میں اس بات کو ثابت کیا، لیکن وہ قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن ان کو مان لیتے تھے جو اپنے ہی نام سے کھڑے ہو رہے ہیں، جو اپنے ہی نام سے، اور ہسٹورینز بڑی باتیں، اور ان کے بارے میں ایک برخبا بھی اٹھا تھا، اور جس کا ریفرنس جو ہے وہ بعد میں ہمیں ملتا ہے، جو ربی عقیبہ نے کوٹ کیا، اور وہ جو استثنا کی کتاب کے اندر حوالہ موجود ہے، اس نے اس کے ساتھ اس کو ریلیٹ کیا۔ تو بہت سارے ایسے مسیاز اٹھے ہیں جنہوں نے لوگوں کو اپنے پیچھے لگایا ہے، لیکن جو زبردست بات ہے وہ یہ ہے، اور جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ خدا کی طرف سے کیا ہے اور آدمیوں کی طرف سے کیا ہے۔ بعض اوقات میں یہ کہنا چاہتا ہوں، بعض اوقات لوگ اپنی انا کی تسکین کے لیے، اپنی ذات اور اپنے علم کی تسکین کے لیے کہ جو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، کے لیے وہ خدا کی بڑی زبردست باتوں کو بھی نیچے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو یہ یہاں پر کر رہے ہیں۔ اس کو قبول نہیں کر رہے، لیکن دوسروں کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، اور یہ سمجھتے تھے کہ جو ملٹری ڈکٹیٹر ٹائپ کوئی آئے گا وہ ہمیں یہاں سے نکالے گا۔ تو خداوند یسوع مسیح نے بڑے زبردست طریقے سے یہاں پر اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ تمہیں جو ہے وہ تم مجھے قبول نہیں کر رہے اور اس کو دوسروں کو جو ہے وہ قبول کر رہے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، بڑی خوبصورت اور بڑی انفارمیٹیو باتیں اور ہسٹوریکل باتیں جو ہم نے خدا ان کے کلام میں سے جانی سیکھی ہیں کہ کس طور سے یہ لوگ مسیح کو رد کرتے ہیں اور بہت سارے اور لوگوں کا
یقین کرتے ہیں، ان کو اپنا مسیح ماننے کے لیے تیار ہیں، ان کو اپنا بادشاہ بنانے کے لیے تیار ہیں، لیکن مسیح کو یہ بطور مسیح قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ ان کا ایک اپنا کرائیٹیریا ہے مسیح کے بارے میں جس پر مسیح پورا نہیں اتر رہا، کیونکہ وہ ایک دنیوی کرائیٹیریا ہے، لیکن جس کرائیٹیریا کے ساتھ مسیح آیا ہے وہ اسے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اس لیے وہ اسے قبول نہیں کرتے، ایمان نہیں لاتے ہیں۔ آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو صرف اپنا کرائیٹیریا رکھتے ہیں کہ جی میرا یہ کام ہو جائے گا تو پھر مسیح مسیح ہے، پھر میں خدا کی عبادت بھی کروں گا، پھر میں اس کا کلام بھی پڑھوں گا، اور اگر میرا یہ کام نہیں ہوگا تو اس کا مطلب ہے کوئی مسیح نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے کرائیٹیریاز کئی دفعہ بنا کر نقصان بھی اٹھاتے ہیں، اور مسیح کی ذات اقدس کے تعلق سے ہم بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ گمراہی کا شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ سو بہت زبردست بات یہ ہے کہ جیسا مسیح ہے اور جس طرح سے مسیح چاہتا ہے کہ اس کو قبول کیا جائے، اس کو ویسے قبول کیا جائے، نہ کہ اپنے مطلب والا مسیح بنایا جائے یا اپنے طریقے کا کوئی مسیح بنا کر اس کو قبول کیا جائے۔ ناظرین، یہاں پہ وقت ایک بریک کا لیں گے، ایک شارٹ بریک۔ ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام روشنی۔ بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خداوند کے خدام ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے، آگے بڑھیں گے اور ریورنڈ طارق وارث صاحب سے گفتگو کا ایک دفعہ پھر آغاز کریں گے۔ طارق صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ یہاں جو 44ویں آیت لکھا ہے، تم جو ایک دوسرے سے عزت چاہتے ہو اور وہ عزت جو خدا واحد کی طرف سے ہوتی ہے نہیں چاہتے، کیوں کر ایمان لا سکتے ہو؟ کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ اس میں ایکچولی جو یہ باتیں ہیں انٹر کنیکٹڈ ہیں۔ اوپر جو آیت نمبر 41 ہم نے دیکھی تھی، جس میں خداوند یسوع مسیح نے فرمایا تھا کہ میں آدمیوں سے عزت نہیں چاہتا، یہ آیت 44ویں آیت اسی بات کا تسلسل ہے۔ بڑا زبردست کنٹراسٹ پیش کیا جا رہا ہے۔ جب ہم دو لوگوں کا تقابل کرتے ہیں تو اس میں کچھ چیزیں مشترک ہوتی ہیں جن کو ہم کامن پوائنٹس کہتے ہیں، اور کچھ چیزیں مختلف ہوتی ہیں جن کو ہم کنٹراسٹ کہتے ہیں۔ تو خداوند یسوع مسیح اپنے کردار کا ان کے کردار سے جو ہے کنٹراسٹ، فرق پیش کر رہے ہیں۔ فرق کیا ہے کہ یسوع مسیح 41ویں آیت میں کہتے ہیں میں آدمیوں سے، انسانوں سے، لوگوں سے عزت نہیں چاہتا، لیکن تم کیا کرتے ہو؟ آیت نمبر 44 میں تم جو ایک دوسرے سے عزت چاہتے ہو، تم ایک دوسرے سے یعنی آدمیوں سے عزت چاہتے ہو، میں نہیں چاہتا۔ یہ ان کا فرق ہے۔ تو متن جو ہے یہاں پر ہمیں یسوع مسیح اور جو اس وقت کے یہودی مذہبی لیڈر تھے ان کے رویے میں فرق کو بتا رہا ہے۔ ایک یہ بات ہے۔ دوسری اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں پر بھی یونانی لفظ جو ڈوکسا ہے اسی کی ایک شکل استعمال ہوئی ہے۔ اب یہ جو لفظ ڈوکسا ہے اس کا جو مطلب ہے وہ ہے تعریف، عزت، جلال، یا آپ کے بارے میں لوگوں کی اچھی رائے۔ یہ ہے اس کا لفظی مطلب۔ اس کا جو تھیولوجیکل میننگ ہے، الہیاتی مطلب ہے، پرانے عہد نامے میں یہ استعمال ہوا ہے، عبرانی لفظ کاوود ہے، یا یوحنا پہلے باب میں بھی لکھا ہے کہ ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا۔ تو اس تناظر میں یہ لفظ خدا کی حضوری کے ظاہر ہونے کے بارے میں بھی استعمال ہوا ہے، لیکن یہاں پر یہ لفظ عزت، تعریف، نیک نامی اور اچھی رائے کے معنوں میں استعمال ہو رہا ہے، اور لوگوں کی ایک ایسی اچھی رائے جس سے سننے والا اپنی قدر میں اضافہ محسوس کرے۔ تو خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں بھی مجھے انسانوں کی تعریف اور ستائش کی ضرورت نہیں ہے جس سے میں محسوس کروں کہ میری قدر بڑھ گئی ہے۔ میں ازل سے خدا کا بیٹا ہوں اور میں اس کے نام سے آیا ہوں، اور میری پہچان، میرا مقام
اور میری قدر و قیمت اس میں محفوظ ہے. میری شان و شوکت خدا کے ساتھ جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے. تو ایک تو یہ بات بڑی دلچسپ ہے اس تعلق سے. ایک اور دلچسپ جو کنٹراسٹ ہے وہ یہ ہے آیت نمبر 44 میں کہ انسانوں سے عزت حاصل کرنے کی خواہش ایکچولی مقابلے میں ہے خدا کی طرف سے عزت حاصل کرنے کی. زبردست. تو یہ ایک بڑا ہی میں کہوں گا خطرناک اور ہولناک اور ہلا دینے والا پوائنٹ یسوع مسیح بیان کر رہے ہیں. اور ناظرین اس میں میرے لیے ہم جو یہاں پروگرام کر رہے ہیں اور آپ جو دیکھ رہے ہیں بڑا چیلنج ہے کہ جب ہم انسانوں سے عزت اور نیک نامی چاہ رہے ہیں تو اس کا یہ بھی ایک مطلب ہے کہ پھر ہم خدا کی طرف سے ملنے والی شاباش تعریف اور جو ویل ڈن ہے اس کو نہیں چاہ رہے. واہ. کیونکہ ہم اپنی قدر و قیمت کے لیے بھروسہ جو ہے وہ خدا کی بجائے انسانوں پر کر رہے ہیں کہ خدا نے تو پتہ نہیں شاباش دینی ہے کہ نہیں ادھر سے تو میں لے لوں گا. تو یہ اسی وجہ سے پھر اس بات کو یسوع مسیح جوڑتے ہیں ایمان کے ساتھ. آپ غور کریں آگے وہ کہتے ہیں کہ کیوں کر ایمان لا سکتے ہو کہ بھی جب تم خدا سے عزت ہی نہیں چاہتے اور انسان سے چاہتے ہو تو تم مجھ پر جسے خدا نے بھیجا کبھی ایمان نہیں لاؤ گے. اور یہاں پر ایمان کے لیے وہی بڑا زیادہ استعمال ہونے والا لفظ ہے یونانی کا کہ پسٹس یا پسٹیو جو ایمان لانا جس کا مطلب ہے بھروسہ کرنا, توکل کرنا, اعتقاد کرنا, خود کو خدا کے رحم و کرم پر چھوڑ دینا, اپنے آپ کو اس کے فیصلے اور اس کے ہاتھوں میں دے دینا. تو یسوع مسیح کہتے ہیں کہ تم یہ نہیں کر سکتے کیونکہ تم اس سے عزت ہی نہیں چاہتے. تم تو جلدی میں ہو کہ لوگ ہمیں ریکگنائز کر لیں. اور ناظرین آج کے زمانے میں یہ بڑا چیلنج ہے پریکٹیکلی. اگر ہم اطلاق کی بات کریں, ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں سوشل میڈیا پر عزت ملے. فیس بک پر مجھے کتنے لوگوں نے لائک کیا ہے, کتنے لوگ فالو کر رہے ہیں, کتنے ویوز مجھے ملے ہیں, کتنا جو ہے آگے شیئر کیا گیا ہے, یوٹیوب پر کتنے میرے سبسکرائبرز ہیں, کتنے میرے واچ آورز مکمل ہو گئے ہیں یا نہیں. کسی نے وہ ایک بات کہی کہ ایک یوٹیوبر تھا تو اس کو جج نے سزائے موت کا اعلان کر دیا. تو جج نے اس سے پوچھا کہ موت سے پہلے آخری خواہش. تو کہتا ہے جج صاحب میرا چینل سبسکرائب کریں, لائک کریں اور شیئر کریں. ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں آج ہمیں مجبور کرتی ہیں, آزمائش میں ڈالتی ہیں انسانوں سے عزت کے لیے. پھر یہ دیکھ لیں کہ کئی دفعہ کیا ہوتا ہے عبادتوں میں, چھوٹی سی عبادت ہوتی ہے اور ہم اس کا اتنا بڑا اشتہار فیس بک پہ لگاتے ہیں, لگتا ہے کہ ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا کروسیڈ ہونے جا رہا ہے نا. تو اس میں بیسیکلی ہم عزت چاہ رہے ہیں, آدمیوں سے عزت چاہ رہے ہیں. کسی پروگرام میں ہم نے بڑا کام کیا, ہمارا نام نہیں لیا گیا, ہمیں برا لگتا ہے. اور مجھے یاد ہے ایک دفعہ ایک ہمارا پروجیکٹ تھا, اس میں میں نے بڑی محنت کی. تو جب میٹنگ ہوئی تو انہوں نے ایک اور شخص کو بڑا کریڈٹ دیا, وہ غصہ مجھے آج تک یاد ہے اپنے اندر. تو یہ ہماری فطرت ہے جس کو ہم نے خدا کے کلام, اس کے روح اور اس کے فضل سے جو ہے ہم نے ٹیم کرنا ہے اس فطرت کو, اس کو سدھارنا ہے, اس پر جو ہے نا ہم نے قابو پانا ہے. اور جو میں نے بات کی ڈوکسا لفظ جو ہے اس کا جو لغوی مطلب وہ جلال ہے, گلوری ہے. اسی لیے مفسرین کا یہ بھی خیال ہے کہ یسوع مسیح کی اسی بات کو, خداوند کی اس بات کو پھر حضرت مقدس پولس رسول نے بھی فردر ڈیویلپ کیا اپنے خطوط میں. مثلا جب وہ فرماتے ہیں رومیو 8:18 میں, کیونکہ میری دانست میں اس زمانے کے دکھ درد اس لائق نہیں کہ اس جلال کے مقابل ہو سکیں جو ہم پر ظاہر ہونے والا ہے. جو ڈوکسا, جو عزت, جو شاباش, جو ویل ڈن ہمیں, جو اجر ہمیں خداوند سے ملنے والا ہے, اس زمانے کی ساری عزت
بھی اکٹھی کر لیں تو یہ اس کے مقابل ہی نہیں ہے. یو کین ناٹ کمپیئر دا ٹو. آپ دونوں میں موازنہ ہی نہیں کر سکتے. اس تعلق سے میں ایک بڑا ہی جو ہے الارمنگ چیلنج اطلاق کے طور پر ہم سب کو دینا چاہتا ہوں کہ جب ہم انسانوں سے عزت چاہتے ہیں اور جب ہم انسانوں سے مقابلہ کرتے ہیں تو اس میں جو ایک بڑا چیلنج ہے ہمیں، اگر آپ پہلا کرنتھیوں 3 باب آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 15 تک پڑھیں تو وہاں حضرت مقدس پولس رسول بیان کرتا ہے کہ خدا کی کلیسیا یعنی اس کے کھیت میں، خدا کی کلیسیا یعنی اس کی عمارت میں، اور خدا کے مقدس یعنی خدا کی ہیکل اس کی کلیسیا میں جو لوگ خدمت کرتے ہیں وہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے، ہرانے اور گروپ بندی کے لیے نہیں بلکہ خدا کے جلال کے لیے خدمت کریں، وگرنہ کیا ہوگا؟ پولس رسول فرماتا ہے کہ جو دن آگ کے ساتھ ظاہر ہوگا، پہلا کرنتھیوں 3:13 میں، یعنی جب خداوند کی عدالت ہوگی تو کیا ہوگا کہ ایسے بھی ہوں گے جس کا کام جل جائے گا، وہ نقصان اٹھائے گا لیکن خود بچ جائے گا مگر جلتے جلتے. ہم اکثر اوقات اس آیت کا اطلاق کرتے ہیں عام ایمانداروں کے لیے، جو ہے ہم سمجھتے ہیں یہ سست ایماندار ہیں، ڈھیلے ایماندار ہیں، توبہ بھی کی، قبول کیا مسیح کو، بپتسمہ بھی لیا، کبھی چرچ آتے ہیں نہیں آتے، یہ بھی بچ جائیں گے جلتے جلتے. لیکن پہلا کرنتھیوں 3 باب میں خادموں کے تعلق سے پولس بات کر رہا ہے. پولس، اپلوس، کیفا اور جو دیگر خادم کرنتھس میں آپس میں لڑ رہے تھے اور انسانوں سے عزت چاہ رہے تھے گروپ بنا کر. تو اس میں جو پاسبان دیکھ رہے ہیں یہ بڑی ہی جو ہے خداوند کی خبردار کر دینے والی باتیں ہیں. آئیں ہم اپنی جو نفسانی خواہشیں ہیں جو ہمیں مجبور کرتی ہیں، ہم آدمیوں سے، انسانوں سے عزت کے طالب ہوں، ہم ان کا انکار کریں، ہم ان کی مزاحمت کریں، ان پر غالب آئیں اور خدا کے کلام، مسیح کے خون، پاک روح کی مدد اور اس کے فضل سے سب باتوں میں خداوند خدا کے نام کو عزت اور جلال دیں. پریز گاڈ. بہت زبردست، بڑی خوبصورت باتیں، اور یقیناً جو ابھی طارق صاحب نے ہماری رہنمائی کی ہے کہ بہت سارے جو خدام دیکھ رہے ہیں اور یقیناً بہت سارے خادم اور ایماندار ہمارے ساتھ شامل ہیں. تو مقدس پولس نے خاص کرنتھس کے خط میں ایمانداروں کی عدالت کا تذکرہ کیا ہے، جس کے تعلق سے ابھی پڑھا بھی گیا ہے کہ ایمانداروں کی بھی عدالت ہوگی اور ان کو بھی پرکھا جائے گا، دیکھا جائے گا. سو جہاں پر بھی جس بھی لیول پہ ہم خدمت کر رہے ہیں، چھوٹی خدمت کر رہے ہیں، بڑی خدمت کر رہے ہیں، کسی بھی طرح کی خدمت ہمارے سپرد کی گئی ہے، اپنی خدمت کو ایمانداری، دیانتداری سے اس امید اور اس ایمان کے ساتھ نبھائیں اور اس کو سر انجام دیں کہ ہمیں اس زمین پر دنیا سے اور لوگوں سے شاباش کی ضرورت نہیں، بلکہ ہمارا جو ریوارڈ ہے، جو اجر ہے، جو شاباش ہے، وہ آسمانی ہے اور ہمیں صرف اسی کی توقع کرنی چاہیے جو کہ زمینی جلال سے، زمینی عزت سے بہت بڑا جلال ہے اور بہت بڑی عزت اور رسپیکٹ ہے. سو بڑی زبردست باتیں جو ہمیں طارق صاحب کے وسیلے سے سننے کو ملی ہے. یقیناً آپ سب برکت پا رہے ہیں. آگے بڑھیں گے اور عمران بشیر صاحب سے جانیں گے. عمران صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. یہاں 45ویں آیت سے 47ویں آیت تک ایک حصہ جو ہے ہماری رہنمائی کرتا ہے. لکھا ہے، یہ نہ سمجھو کہ میں باپ سے تمہاری شکایت کروں گا. تمہاری شکایت کرنے والا تو ہے، یعنی موسیٰ جس پر تم نے امید لگا رکھی ہے، کیونکہ اگر تم موسیٰ کا یقین کرتے تو میرا بھی یقین کرتے، اس لیے کہ اس نے میرے حق میں لکھا ہے. لیکن جب تم اس کے نوشتوں کا یقین نہیں کرتے تو میری باتوں کا یقین کیوں کر یقین کرو گے؟ کیا مطلب ہے ان آیات کا؟ دیکھیں بڑی خوبصورت باتیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں اس پیسج کے تعلق سے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ بڑے زبردست طریقے سے بہت ساری باتوں کو کلیئر کر رہے ہیں اور ہمارے لیے جو بڑا خوبصورت اطلاق ہے ابھی جیسے ریورنڈ طارق صاحب نے بھی بیان کیا، بڑی باتیں ہیں جن کو ہم اس پیسج میں سے سیکھ سکتے ہیں اپنے لیے. یہاں پر خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ انہیں کہہ رہے ہیں یہ نہ پہلی بات کہ یہ نہ سمجھو کہ میں باپ سے تمہاری شکایت کروں گا. تمہاری شکایت کرنے والا تو ہے، یعنی موسیٰ. پہلی بات جو بڑی زبردست ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے
کہ خداوند یسوع مسیح کی ذات کا یہ خاصہ ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کی شکایت کرے, ملامت کرے, کسی بات پر کسی سے ریونج لے, کسی بات سے کسی کا بدلہ لے. وہ تو محبت کرنے والا ہے اور وہ ہر بات میں محبت کرتا ہے. اور آپ دیکھیں صلیب کے پورے واقعہ پر بھی ہمیں اس کی محبت جو ہے وہ اپنے زبردست طریقے سے جو ہے وہ نظر آتی ہے. اور یہاں پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں شکایت نہیں کروں گا, کیونکہ یہ اس بات کے لیے وہ موجود ہی نہیں تھے. اور یوحنا ہی اس بات کو بڑی خوبصورتی سے 3 باب کے اندر اس کی 17ویں آیت میں لکھتا ہے کہ کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے, بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلہ سے نجات پائے. وہ تو نجات دینے آیا, کسی کو سزا دینے نہیں آیا, کسی پر سزا کا حکم کرنے نہیں آیا. وہ محبت سے اس نے ہر چیز کو جیتا ہے اور لو اس کا جو ہے وہ مین فیکٹر ہے. لیکن یہاں پر وہ بات کر رہا ہے شرح کے عالموں سے, ان زندگیوں کے ساتھ جو باتوں کو, کلام کو, چیزوں کو جو پرانے عہد نامہ میں موجود ہیں انہیں سمجھتے ہیں لیکن پھر بھی ان کا یقین نہیں کرتے. اور وہ کہتے ہیں کہ میں شکایت نہیں کروں گا, لیکن ایک ہے جو شکایت کرے گا. اب وہ شکایت کیوں کرے گا؟ اس لیے کیونکہ جب کلام کے اندر ساری باتیں لکھ کر بتا دی گئی تھیں, ہر چیز کا دکھا دیا گیا. اب موسیٰ کا یہاں پر ریفرنس جو ہے, میں یہ سوچ رہا ہوں کیونکہ یہ جو 5واں چیپٹر ہے اس میں بہت سارے امیجز جو ہے وہ ہمیں ملتے ہیں. جو پہلا جہاں سے یہ کانفلکٹ جو ہے وہ ریز ہوتا ہے خداوند یسوع مسیح کی آئیڈینٹی کا, وہ ان کا جو پہلا معجزہ ہے اس چیپٹر کے اندر جو ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ ایک شخص ہے جس کو وہ جو ہے وہ ٹھیک کرتے ہیں, جو حوض کے کنارے موجود ہے, اور اس کو شفا دیتے ہیں. اور وہ 38 سال سے وہاں پر موجود ہے, اور لکھا ہے کہ وہ وہاں پر بہت سے بیمار, بہت سے اندھے, بہت سے لنگڑے اور پہیے مردہ لوگ جو تھے وہ وہاں پڑے تھے. اور وہ انتظار میں تھا کہ فرشتہ جب حوض میں اترتا ہے تو وہ اتر, اور یہ ساری کہانی آپ 5ویں باب کے شروع میں پڑھ سکتے ہیں. لیکن جب آپ اس پوری کہانی کو دیکھیں تو آپ کو اس میں, میں جب اس پر غور کر رہا تھا تو ایک امیج ایسا نظر آتا ہے کہ وہ جو لنگڑا جو شخص ہے جو ہل نہیں سکتا, جو موو نہیں کر سکتا, وہ ایک تصویر ہے اسرائیل کی جو ولڈرنس میں موجود ہے, جو نکل نہیں سکتی, جو پیرالائزڈ ہے, جو ایک ہی جگہ پر موجود ہے. اور یہ 38 سال سے ایک ہی جگہ پر موجود ہے, اور وہ 40 سال بیابان کا چکر کاٹتے رہے ہیں. مطلب وہ اپنی جو شفا کی جگہ ہے, جو برکت کی جگہ ہے, جو ہیلنگ کی جگہ ہے, وہاں تک وہ وہاں سے پہنچ نہیں سکا اتنے سالوں میں. اور یہ بھی اپنی جو وعدہ کی سرزمین ہے, جو برکتوں کی جگہ ہے, جو خوشی کی جگہ ہے, جو بلیسنگ کی پلیس ہے, وہاں پر نہیں پہنچ سکے. تو یہ ایک ہمیں اس کی ایک تصویر نظر آتی ہے. اور کون لے کے گیا ہے؟ موسیٰ نے پھر اس بات کا بیڑا اٹھایا اور ان کو لے کے نکلا, اور یشوع کے زیر سرپرستی جو ہے یہ آگے جو ہے وہ موو انہوں نے کیا ہے. لیکن اگر ہم یہاں پر ذرا تھوڑی دیر کے لیے غور کریں تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں اس بات کا پتہ تھا کہ ہم نے فالو کس کو کرنا ہے, کون سا مسیح آئے گا, کس کی ہم نے بات ماننی ہے, کس کی طرف جو ہے وہ ہم نے جانا ہے. تو وہ موسیٰ کی طرف, کیونکہ موسیٰ نے بتایا تھا. اب کہاں بتایا تھا, ہم اس کو ضرور حوالے کو ہم دیکھتے ہیں. استثنا کے اندر 18ویں باب کے اندر ایک وعدہ جو ہے وہ موجود ہے, اور یہ بڑا کلیئرٹی کے ساتھ ان باتوں کو جو ہے وہ لکھا گیا ہے. میں 14ویں آیت سے جو ہے وہ پڑھوں گا, اور لکھا ہے کیونکہ وہ قومیں جن کا تو وارث ہوگا شگون نکالنے والوں اور فالگیروں کی سنتی ہیں, پر تجھ کو خداوند تیرے خدا نے ایسا کرنے نہ دیا. خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے, یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا. تم اس کی سننا. یہ تیری اس درخواست کے مطابق ہے جو تو نے خداوند اپنے خدا سے مجمع کے دن حورب میں کی تھی, کہ مجھ کو نہ تو خداوند اپنے خدا کی آواز پھر سننی پڑے, اور نہ ہی ایسی بڑی آگ ہی کا نظارہ ہوتا کہ میں مر نہ جاؤں. اور خداوند نے مجھ سے کہا کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں سو ٹھیک ہے, میں ان کے لیے, دس از ویری امپورٹنٹ, میں ان کے لیے ان ہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا, وہ اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا, اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی ان سے کہے گا. اور یہی بات خداوند یسوع ناصری نے اپنی ساری زمینی خدمت میں کہی کہ میں باپ کی مرضی کو پورا کرنے, جو وہ مجھے کہتا ہے میں وہ کرتا ہوں, جو اس کو کرتے دیکھتا ہوں میں وہ کرتا ہوں. اور یہ وہ بات ہے جو اس نے ان کو بڑے زبردست طریقہ سے
बताई थी, और आगे भी उसको उनको जो है वो ये भी उनको क्लियर किया था, और लिखा है 19वीं आयत में, और जो कोई मेरी इन बातों को जिनको वो मेरा नाम लेकर कहेगा ना सुने, तो मैं उसका हिसाब उससे लूंगा। अब वो ये बात करता है कि मैं उससे हिसाब लूंगा। तो यहां पर वो खुदावंद यीशु मसीह जिस बात को कर रहे हैं, वो कहते हैं वो जो है वो तुम्हारी शिकायत करेगा, बताएगा कि तुमने उसकी इस बात का जो है वो यकीन नहीं किया। अब ये जो 46वीं आयत है, यस, लिखा है क्योंकि अगर तुम मूसा का यकीन करते। अब ये जो लफ्ज क्योंकि है यूनानी जुबान के अंदर, यहाँ पर जो आयत का आगाज है वो लफ्ज जो है वो गार से हो रहा है, जिसे फॉर के तौर पर भी हम तर्जमा करते हैं, और ये कुछ एक्सप्लेन करता है। Yes. ये बताता है, उस नरेटिव को ये बताता है कि जो पहले बात हो रही है उस पर उसका कितना जोर है। वो कह रहा है क्योंकि अगर तुम मूसा का यकीन करते, हाँ, जिस पर तुमने उम्मीद लगा रखी है, इसका मतलब यह है कि वो ये कह रहा है कि तुम उसकी बात का यकीन करते। चले, जिसको तुम मानते हो, जिसको तुम कहते हो कि जो उसने लॉ दिया है उसकी, क्योंकि मूसवी शरीयत की जिस तरह से ये पैरवी करते थे, जिस तरह से उसकी बातों को मानते थे, जिस तरह से सब कुछ कहते थे, तो जो उसने लिख कर दिया है अगर उसका यकीन करते तो मेरा भी यकीन करते। अगर उनको सही तरीके से समझते तो मेरा भी यकीन करते। और वो अगली आयत में जो है वो ये बात क्लियर कर देते हैं, इसलिए कि उसने मेरे हक में लिखा है। कहते हैं लेकिन जब तुम उसके नविश्तों का यकीन नहीं करते तो मेरी बातों का क्यों कर यकीन करोगे। यस, और ये बात बड़ी समझने की है कि जब आप इस बात का क्लेम करें कि मैं बड़ा चीज़ों को समझता हूँ, मैं बड़ा कलाम को जानता हूँ। बाज़ औक़ात बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, उनसे कोई बात करें या उनसे कुछ कहें तो वो आगे से कहते हैं कि जी हमें पता है इस बात का, हमें खुदा का पता है, हमें कलाम की ये बात का बड़ा क्लैरिटी के साथ पता है। वहाँ प्रॉब्लम यही है जो यहाँ पर एड्रेस हो रही है कि वो उनके पास इंफॉर्मेशन ज़रूर है किसी ना किसी बात की, किसी ना किसी दर्जा तक, लेकिन उनके पास उस चीज़ का मुकाशवा नहीं है। उनको पता नहीं है कि जो असल में रियल है वो क्या है, और वो तरबियत पजीर भी नहीं है, वो मानने के लिए तैयार नहीं है, वो सीखने के लिए तैयार नहीं है कि जो ये बात हो रही है वो उसको अगर हम मानेंगे तो इसमें हमारा ही फ़ायदा है, उस पर हमारा ही जो है वो बेनिफिट होगा, और हमें ही उस चीज़ से जो है वो आज़ादी और रिहाई मिलेगी। आज एक बहुत बड़ा जो अलमिया है, मैं ये समझता हूँ वो ज़िंदगियों के अंदर बहुत सारे लोगों के अंदर ये है कि वो जो कलाम के नविश्ते हैं, जो बाइबल की बातें हैं, उन पर कम और लोगों की बातों पर ज़्यादा यकीन करते हैं, कहीं सुनी बातों पर यकीन करते हैं। आजकल तो एक नया ट्रेंड चल पड़ा है, वो ये है कि कलाम से कम लोग गाइडेंस लेते हैं, खादमों से ज़्यादा गाइडेंस लेते हैं कि जी दसो खुदा की कहंदा है। अब यहाँ तक एक शख्स मुझे मिला यूहन्नाबाद में एक शख्स मुझे मिला, तो वो कहता है जी मैनू 1 महीना हो गया है मैं टींडे खा रहा हूँ। तो मैंने कहा आप टींडे क्यों खा रहे हैं? कहते जी खुदा ने मैनू कहा है कि तू टींडे खाएंगा तो तू ठीक होएगा। अब मेरा कहने का पर्पज़ ये है कि देखें, हमें बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें हमने जो कलाम में लिखा हुआ है उनको डिकोड करना है, उसकी गहराइयों में, सदाकतों में, सच्चाइयों में जाएं और देखें कि खुदा का कलाम हमसे ये क्या कहता है। रादर इस बंदे ने ये प्रोफेसी कर दी है, इस बंदे ने ये नबूवत कर दी है, इस बंदे ने ये कह दिया है, उन बातों पर यकीन ना करें, बल्कि जो खुदा आपसे कलाम करता है, जो खुदा आपसे कहता है, आप उस बात पर जो है वो यकीन करें और अपनी ज़िंदगी को सही डायरेक्शन में डालें। कहीं ऐसा ना हो कि आप सही जाते जाते इंफॉर्मेशन तो रखते हुए आप फिर भी आपका अंजाम जो है वो नेगेटिव। थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बातें, बाबरकत बातें जो भी हमने खुदा उनके कलाम में से सीखी हैं, यकीनन आप सब ने बड़ी बरकत पाई है। थैंक यू तारिक साहब, थैंक यू इमरान साहब। नाज़रीन, अभी भी आपके पास कोई सवाल हो, स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स डायल करें, अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। कोई दुआई दरख्वास्त हो दे सकते हैं, टेस्टमनी हो शेयर कर सकते हैं। हमारे तमाम प्रोग्राम्स आप यूट्यूब पे वॉच कर सकते हैं। वॉच करने के लिए बरकत टीवी ऑफिशियल के नाम से हमारा चैनल है, ज़रूर से सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुदा के कलाम को सीख सकें। आइंदा एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए बरकत टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल।